بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 71 اور اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 18 کی حدیث نمبر 3 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 اور اگلی چند آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور وضاحت اور آخر میں اصول کافی بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسا کہ عرض کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 تک ہم نے تمام کیا تھا۔ آیت نمبر 72 سے آگے پڑھنا ہے، لیکن پچھلی چند آیات کا ترجمہ ہم تکرار کر دیں تاکہ موضوع ایک بار پھر ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 سے 69 سے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ فقط۔ فرمایا اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں یا گمراہ کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں ان کو ہوشیار اور خبردار فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیلے بہانے کریں گے کہ تم واپس پلٹ جاؤ اپنے سابقہ دین پر، کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ اگلی آیت 70، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کے گواہ ہو۔ جو باتیں ان آیات میں کی جا رہی ہیں تم پہلے سے جانتے ہو، تمہیں تورات بتا چکی ہے، تمہیں تمہارے عالم یہ باتیں بتا چکے ہیں، اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ گواہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر سے اس کا دل گواہی دے دے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ سچی بات ہے، یہی حق ہے۔ پھر آیت نمبر 71 میں فرمایا تھا، اے اہل کتاب حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں تک ہم نے تمام کر لیا تھا۔ ایک تھوڑی سی وضاحت اس کی دوبارہ عرض کر دوں کیونکہ موضوع اہم ہے کہ بعض اوقات انسانوں کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کوئی پھر بھونڈا سا بہانہ بھی بنا لیتے ہیں اسے نہ ماننے کا۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوا ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ سچ کے ساتھ جھوٹ ملانا، اگر انسان فقط جھوٹ کا سہارا لے تو وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا، لیکن سامنے سچ کو رکھ کے اور اس کے اندر جھوٹ ملا دے تو عام دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ بات تو سچی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، ایسا واقعہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے نتائج گھما پھرا کر اپنی مرضی کے نکال لینا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دوبارہ تمہیں سابقہ دین کی طرف لوٹا دے، تو ان کی مکاریوں میں سے اور ہیلوں میں سے ایک مکر اللہ تعالیٰ اس طرح سے ذکر فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72، وقالت طائفة من اہل الکتاب، وقالت اور کہا، طائفة طائفہ یعنی جماعت، ایک گروہ ان میں سے اہل کتاب میں سے۔ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب ان میں عوام بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ایک گروہ، ان میں سے ایک فریق یا ان میں سے ایک طائفہ، تو مراد وہ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، مکر کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے اور اپنی عوام کو بھی بہکا کر رسول پاک سے دور رکھنے کے لیے غلط سلط بہانے تراشتے تھے تاکہ حق جو پہلے خود ہی رسول پاک کے آنے سے پہلے جو نشانیاں رسول کی بتا چکے ہیں، اب وہ نشانیاں ان میں موجود ہیں، لیکن الفاظ کی ہیرا پھیری سے اور اگر مگر کر کے اپنی عوام کو کنفیوز کر دینا۔ یہ جو ہیلہ اللہ بیان فرما رہے آیت نمبر 72 میں، یہ بڑی چالاکی سے کیا کرنا ہے، تم نے اسلام قبول کر لینا ہے، اسلام قبول کر لو اور مسلمانوں کا حصہ بن جاؤ، اور کچھ دیر کے بعد پھر کہو کہ اس میں تو یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، ہم تو آئے تھے نیک نیتی سے آئے تھے لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ دین جھوٹ پر مبنی ہے، دوبارہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جب اندر آ کر تم باہر جاؤ گے تو وہ جو سادہ لوگ ہیں جو تازہ ایمان لائے ہیں وہ بھی تمہاری سرکت سے وہ بھی کنفیوز ہوں گے، ان کا بھی اس دین کے بارے میں شک اور تردد میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ بھی اس دین کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی بجائے یہ کہ باہر کھڑے ہو کے کہو اسلام غلط ہے، مکر کرو اور کہو ہم نے اسلام قبول کر لیے، بڑی ایمانداری نیک نیتی سے مبارکیں لے لو، ہاتھ شاتھ ملا لو، بھائی مسلمان بھائی بھائی ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد کہو ہم تو بڑی نیک نیتی سے آئے تھے لیکن یہ تو بالکل اب جھوٹی بات ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دین تو اللہ کو جواب دینا ہے، اور اسلام کا انکار کر دو، تو جو ضعیف الایمان ہے وہ بھی کنفیوز ہو کے اس دین کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے۔
वक़ालत ताइफ़तुन, और कहा एक ताइफ़े ने यानी एक जमाअत ने, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से जो जमात है उनमें से, उन्होंने कहा क्या करो, आमिनू, ईमान ले आओ, बिल्लदी, उस पर के जो, उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू, नाजिल हुआ है उन पर जो ईमान लाए हैं। अब यहाँ ईमान लाने से मुराद अल्लाह के नबी पर ईमान लाना है और कुरान पर ईमान लाना है जो अब नाजिल हो रहा है, क्योंकि ये तो यहूद तो पहले ही अपने दीन पर मसलन ईमान का दावा करते थे, मसीही अपने दीन पर पहले से ईमान रखते थे। अभी जो नुज़ूल कुरान के ज़माने में ईमान लाने की बात हो रही है, किस पर ईमान लाना है? आखिरी रसूल पर ईमान लाना, आखिरी रसूल की किताब पर ईमान लाना। तो ये अपने उन साथियों के साथ जो प्लानिंग कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि जो उन लोगों पर नाजिल हुआ है जो ईमान लाए हैं, तुम उस पर ईमान ले आओ। पहला स्टेप तुम्हारी चाल का ये है, ईमान ले आओ। वजहन नहार, वजह अरबी ज़ुबान में आमतौर पर हम चेहरे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि वजह का असल माना किसी भी चीज़ का सामने का हिस्सा है, जो हमें जिसका रुख हमारी तरफ होता है, जिसको हम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी साइड होती है जो हमारे सामने नहीं होती, उसको फेस नहीं कहते। लेकिन अगर कोई बंदा बैक साइड पे खड़ा हो तो वो फेस कहलाएगी, ठीक है ना। वजह यानी किसी भी चीज़ का सामने का हिस्सा, फ्रंट का हिस्सा जो हमें फेस कर रहा है, जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है। वजहन नहार, नहार कहते हैं दिन को, लैल कहते हैं रात को। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, रात और दिन का एक दूसरे के पीछे आना जाना। तो वजहन नहार, अब उर्दू में तर्जमा करें, दिन का चेहरा। दिन का चेहरा नहीं, दिन का वो हिस्सा जो सबसे पहले सामने आता है, मुराद सुबह का टाइम है। दिन का इब्तदाई हिस्सा, इसमें क्या करो, तुम भी कहो हम ईमान ले आए, हम तुम्हारे कुरान पर ईमान ले आए, हम तुम्हारे रसूल पर ईमान ले आए। लेकिन फिर क्या करना, वक्फुरू आखिरहू, और इनकार कर दो, कुफ्र कर दो, आखिरहू यानी आखिरन नहार, दिन के एंड पर। सारा दिन अच्छा हालत ईमान में गुजारो, ऊपर ऊपर से लोगों को बड़ा इस्लाम की तारीफ़ें करो, और एंड में कोई बहाना बनाकर जिससे लोग कंफ्यूज हो कि हम तो भाई ये दीन सही दीन नहीं है। वक्फुरू, और कुफ्र कर दो, इनकार कर दो, आखिरहू यानी दिन के आखिर में। दिन के शुरू में ईमान लाओ, दिन के आखिर में इनकार कर दो। किस लिए करो, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो भी लौट जाएं, रुजू पलट जाएं। कौन पलट जाएं? जो वाकईन ईमान ला चुके हैं लेकिन अभी उनका ईमान इब्तदाई है, अभी पक्के नहीं हुए। तुम्हारी इस हरकत से वो भी डगमगा जाएं और वो भी पलट जाएं अपने साबका दीन की तरफ। ये जो लफ्ज़ होता है लअल्ला, लअल्लकुम, लअल्लहुम, हम वो, कुम तुम, लअल्ला के लफ्ज़ में क्या माना पाया जाता है, मुस्तकबिल में ऐसा होने की उम्मीद है। लअल्लहुम यरजिऊन, उम्मीद है कि ये पलट जाएंगे। तुम्हारी इस हरकत से उम्मीद है, ये बड़ी ज़बरदस्त चाल है, उम्मीद है कि कई लोग जो ईमान ला चुके हैं वो भी तुम्हें छोड़ता देखेंगे तो वो भी अपने उस दीन को, ईमान को छोड़कर पलट जाएंगे। इसका तर्जुमा आयत नंबर 72 का मैं तकरार कर रहा हूँ। और अहले किताब का एक गिरोह कहता है कि मुसलमानों पर जो कुछ नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को उसका इनकार कर दो। शाम, वो दिन के आखिर को शाम कहते हैं, ताकि वो भी बरगश्ता हो जाए। बरगश्त फारसी में वापस लौटने को कहते हैं, और बरगश्ता यानी वापस लौटा हुआ, ताकि वो भी बरगश्ता हो जाए, मुसलमान भी वापस आ जाए। आयत नंबर 73, इस आयत में भी एक बहुत ही अहम बात की गई है जो
آج بھی پائی جاتی ہے، انشاءاللہ غور فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ جتنے مثال کے طور پر مسلمانوں کے مختلف فرقے اور مسالک ہیں، تو وہ اپنے اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے جو بزرگ ہیں اور ہمارے مذہب کی جو بات ہے اس کے علاوہ سب کنفرم غلط ہے، لہٰذا ان سے تم ڈائلاگ کرو، بات کرو، لیکن ان کی بات کو کبھی اس نگاہ سے نہ دیکھنا کہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتے، تم ہی ٹھیک ہو۔ اب جب کوئی بندہ حتماً اس بات پر پکا ہو کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور دوسرے کی بات آپ توجہ کریں، وہ کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا کہ ممکن ہے یہ بھی ٹھیک ہو، ممکن ہے یہ بندہ بھی جو سامنے بات کر رہا ہے میں غور سے سنوں تو صحیح، شاید اس کی بات میں کوئی وزن ہو، کوئی دم ہو۔ تو یہ انسان کی عقل کو سوچنے کے لیے گنجائش دینا، یہ جو مذہبی شدت پسندی ہوتی ہے اور مسلکی اور فرقہ وارانہ شدت پسندی، اس ذہنیت والے لوگ پوری طرح یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے پیروکاروں کے ذہن کا سوچنے کا دروازہ بند ہو جائے، ایک خاص لمٹ سے آگے وہ نہیں سوچیں گے۔ تو یہی بات یہودی اپنے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھنا، تم جاؤ چلاکی سے صبح ایکٹنگ کرو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم قرآن پر ایمان لے آئے ہو، تاکہ شام کو انکار کر کے دوسروں کو بھی کنفیوز کرو، لیکن یہ ادھر جاتے جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کسی بات پر تم بھی یقین کر بیٹھو، اس بات پہ پکے رہنا کہ تم ہی ٹھیک ہو۔ ان کی اپنے مذہب کے پیروکار کے سوا کسی کی بات بالکل نہیں سننی اور ماننی، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ دروازہ اچھی طرح بند کرتے تھے تاکہ مبادا کہیں ادھر اس ماحول میں جا کے ان کی بات کا اثر ہی نہ لے لیں اور پکے ہی مسلمان نہ ہو جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے آپ سنتے ہیں اور آپ نے شاید دیکھا بھی ہو، کئی افراد ایسے ہیں مغربی انگریزی بولنے والے اور انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں والے، خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، جنہوں نے دین اسلام سے جو نفرت رکھتے تھے اور جو بغض رکھتے تھے، غیر مسلم تھے، لیکن انہوں نے صرف اپنی معلومات بڑھانے کے لیے کہ اسلام ہے کیا چیز، انہوں نے اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو سٹڈی کرنا شروع کیا، اور سٹڈی کرتے کرتے وہ تھا ایسا، ان پہ اثر ایسا ہوا، اتنا پاورفل تھا وہ کہ انہوں نے حقیقت میں اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کو کسی نے یہ والی تلقین نہیں کی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچ کا وہ جو ایک گنجائش ہے، ایک لچک ہے، وہ باقی رکھی ہوئی تھی کہ اگر اگلی بات مثلاً ٹھیک ہو تو پھر اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جب انسان یہ ٹھان لیتا ہے کہ بس میں ہی حرف آخر ہو گیا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے، اگر وہ گمراہ تھا تو پھر ابدی گمراہی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، چونکہ وہ سوچنے کو اور نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر مثال کے طور پر اس پوری امت کی بہبود کے لیے اگر آج مثلاً سارے مسالک کے علماء مل کے بیٹھ جائیں، تو جب تک یہ گنجائش نہیں رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے دوسرے کی بات میں بھی کوئی دم ہو، تو تب تک یہ اصلاح کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ تو غور فرمائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 73 سورہ آل عمران، تو کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا۔ اب یہ جو ایمان ہے تؤمنوا، یہ کبھی اس کے بعد بے آتا ہے، آمنوا باللہ، جیسے اوپر آیت میں کیا تھا، آمنوا بالذی، بے کے ساتھ، اور کبھی کبھی لام کے ساتھ آتا ہے، لام زیر والی، یہاں پہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ، معنی کا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، جب لے کے ساتھ آتا ہے تو تب معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو پر ٹرسٹ کرنا، اعتماد کرنا۔ حضرت یوسف کو جب
کنویں میں پھینک کے ان کے بھائی آ گئے تھے تو اپنے والد کو حضرت یعقوب کو انہوں نے جب کہا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کو یقین کرنے والے نہیں ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں، آپ نے ہماری بات ماننی کوئی نہیں۔ خود ہی اس بات کا اظہار بھی انہوں نے کر دیا کہ تو وہاں بھی مومن کے بعد چاہے لفظ ایمان ہو، آمین ہو، کوئی بھی ڈیریویٹو ہو اس کا، جب اس کے بعد لام آتا ہے زیر والا تو یہ ٹرسٹ کرنے اور اعتماد کرنے کا مثلا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ ماننا، قبول نہ کرنا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر صرف اس کی بات جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، جو تمہاری طرح یہودی ہے، صرف اس کی بات ماننی ہے۔ مبادہ کہیں ان کے ماحول میں جا کے تم مسلمانوں کی بات مان لو اور الٹا تم انہی کے ہو کر رہ جاؤ، اس بات پہ پکے رہنا ہے۔ دوسرے مذہب کے بندے کی بات کو بالکل گھاس نہیں ڈالنی، صرف تمہارے جیسا جو یہودی ہے، جو تمہارے مذہب کا پیروکار ہے، فقط اس کی بات تمہارے لیے ویلڈ ہونی چاہیے، اس کی بات تمہارے لیے قابل اعتماد ہونی چاہیے، بالکل بھی ان کی یعنی مسلمانوں کی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان کی کسی بات کو نہیں ماننا، ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا۔ اب یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک جملہ وضاحت کے لیے بول رہے ہیں جس کو جملہ معترضہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور آگے پھر اس کے بعد کلام کنٹینیوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، بات کرتے کرتے کسی نقطے کی طرف توجہ کروانے کے لیے ایک جملہ بیچ میں ایڈ کرتا ہے، اور وہ جملہ بول کر پھر بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتا ہے جہاں جملے سے پہلے جہاں تک بات پہنچی تھی۔ تو اس ایسے جملے کو جو بیچ میں لایا جاتا ہے کسی خاص نقطے کی وضاحت کے لیے، اس کو عربی زبان میں جملہ معترضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، یعنی یہودیوں کی بات کو اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہا ہے، تو بیچ میں توجہ کروانے کے لیے فرمایا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اے رسول ان سے کہیے یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی تم اس فکر میں رہو کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، اس پہ نہ پکے ہو جاؤ کہ جو تمہارا یہودی جو بات کرتا ہے فقط وہی ماننی ہے، اس پر ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ ایک گنجائش چھوڑو گے تو تب تم رسول کی بات بھی سنو گے یا قرآن کی آیت پر بھی غور کرو گے۔ اگر تم نے پہلے ہی دروازہ بند کر لیا تو پھر قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ یقیناً ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہو، اس کو تلاش کرو۔ مراد یہ ہے نہ یہ کہ تم پکے ہو جاؤ کہ تمہارا اپنا مذہب اور عقیدہ صحیح ہے۔ تو یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، توجہ فرمائیے۔ اب آگے جو بات ہے أَن يُؤْتَى أَحَدٌ، یہ کنٹینیوڈ ہے اسی پچھلی بات سے۔ پچھلی بات کیا تھی؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور مت ماننا کسی کی بات سوائے اس کے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، یعنی تمہاری طرح کا یہودی ہے، فقط اس کی بات ماننا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو، توجہ کیجئے، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ کہیں یوں نہ ہو کہ جو چیز تمہیں عطا کی گئی ہے وہ کسی اور کو بھی اس جیسی چیز عطا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اب انسان اپنی طرف سے مکاری کرتا ہے، لیکن چونکہ حق کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے۔ ذرا توجہ فرمائیے تاکہ انشاءاللہ بات واضح ہو۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، اور اس کے بعد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں
وہ اسی خاندان میں سے آئے، اسی بنی اسحاق یا بنی یعقوب جنہیں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ تو یہودی سمجھتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جب بالآخر ان کی خیانتوں اور ان کی نافرمانیوں اور ان کی کرپشن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہدہ ان سے لے لینا چاہا، اور اب نبوت کو بنی اسحاق کی جگہ، بنی اسرائیل کی جگہ کہاں منتقل کر دیا؟ کہاں منتقل کرنا چاہا؟ بنی اسماعیل میں۔ یعنی اللہ کے آخری رسول کن میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں۔ کہ نبی نے تو اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہودی کیونکہ سمجھتے تھے کہ نبی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم خاص قوم ہیں اور اگر نبی آئے گا تو ہمارے میں سے آئے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، ادھر سے یہ عقیدہ ہے، یہ تعصب ہے کہ ہم برتر ہیں، نبی فقط ہم میں سے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نشانیاں جو بتائی گئی تھیں وہ ان میں موجود ہیں، لیکن وہ جو آیا ہے نبی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ان پر واضح تھا، لیکن اس حقیقت کو جان لینے کے باوجود انسان جب کرپشن پہ آتا ہے اور بہانے بنانا شروع کرتا ہے، تو یہ اپنے ان ساتھیوں کو کہ جن کو یہ بھیج رہے ہیں کہ صبح ایمان لے آنا اور شام کو انکار کر دینا تاکہ جو تازہ ایمان لائے ہیں وہ بھی پلٹ جائیں، ان کو ایک اور نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ کہیں بھول کر بھی ان کی کوئی بات پر اعتماد نہ کر لینا۔ یعنی اپنے ذہن کے دروازے سیل کر لو، بند کر لو، ان کی کوئی بات نہیں سننی۔ بات وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو تمہارے جیسا یہودی عقیدہ بتائے وہی عقیدہ ٹھیک ہے، ان کی بات تم نے نہیں سننی۔ کیوں؟ اگر تم نے ان کی بات پر اعتماد کر لیا تو پتہ کیا ہو جائے گا؟ جو شان اللہ نے تمہیں عطا کی ہے وہ گویا کسی اور کو بھی مل جائے گی۔ جو اگر ان میں نبی آ گیا، اگر ان کے نبی کو تم نے مان لیا تو گویا تم کیا کر رہے ہو؟ وہ عظمت جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی ہے کہ نبی فقط ان میں سے آتے ہیں، تم اپنی بے وقوفی سے وہ عظمت اپنے بنی اسرائیل سے نکال کر دوسروں کو دے دو گے۔ تو لہٰذا یہ کام مت کرنا، ان کی کوئی بات مت سننا۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو عطا ہو جائے اس چیز کی مثل جو تمہیں عطا ہوئی ہے۔ ایک تو اس سے بچنا ہے تم نے، ایک اور بات بھی، اب یہ بات بھی بے وقوفی پر مبنی ہے چونکہ اللہ تو سب جانتا ہے، اور یہ پہلے سورۃ البقرہ میں پہلے سپارے میں گزر چکی۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ جو مسلمان ہیں یہ کل قیامت کے دن اگر تم ان کی کسی بات کا بھی اقرار کر لو گے کہ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کل جب قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے آگے پیش ہوں گے اور تم بھی اللہ کے آگے پیش ہوگے تو مسلمان کہیں گے انہوں نے خود مانا تھا کہ ہماری بات ٹھیک ہے، لہذا تم ان کی کوئی بات ہی نہ مانو۔ مسلمانوں کی بات کوئی جو حق بھی ہو، تمہیں پتہ بھی چل جائے، تم نے نہیں مانی، تم نے کہنا جھوٹ ہے۔ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے جاسوسوں کو جو جائیں گے اوپر سے مسلمان بن کے انہیں گمراہ کرنے کے لیے، انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے وہ کوئی بات کریں اور تم اس کی تصدیق کر دو، وہ کہیں کہ اللہ کے رسول میں یہ نشانی ہے، یہ تو تورات میں لکھی ہے اور تم مان جاؤ۔ اگر تم مان جاؤ گے دو نقصان ہو سکتے، ایک کہ جو شان اللہ نے تمہیں عطا کی ہے کہ نبی فقط بنی اسرائیل والے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، ان کو مل جائے گا، اور دوسری بات کیا ہے کہ کل جب قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ مسلمان اسی بات کو دلیل بنائیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے پروردگار ان کو پتہ تھا اس نبی کی نشانی کا اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ اب یہ پلاننگ کریں، لیکن اگر آپ غور فرمائیں دونوں ہی بیہودہ باتیں، کیونکہ اگر اللہ نے کسی دوسری قوم میں سے نبی بنا دیے تو یہودی چاہیں یا نہ چاہیں تو یہ عظمت ان کے ساتھ مخصوص نہیں رہ سکتی، اور اگر مسلمانوں کی کوئی بات حق لگی ہے کسی یہودی کو اور وہ جان بوجھ کے نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کو سمجھ آ گئی یا سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، لہذا سورۃ البقرہ میں جب اسی بات کا ذکر کیا تو وہاں پہ فرمایا تھا
کہ اے رسول ان سے کہو کہ کیا اللہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب کا جاننے والا نہیں ہے؟ تم اپنے تعصب میں اور حق کے سامنے ضد بازی میں تم اپنی طرف سے بڑے تیز بن رہے ہو، لیکن اگر تم اللہ کو ذہن میں رکھو تو اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو تم اپنی حق کے ساتھ عداوت میں انتہائی بدترین چالیں اپنے ہی خلاف چل رہے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے رسول ان سے کہیے، یعنی یہ جو چلاکیاں کھیل رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ تم بیوقوف ہو۔ ان الفضل بید اللہ، یقیناً فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جس کو دے اور جس سے چاہے لے لے۔ تمہاری چلاکیوں سے اگر تمہیں اللہ نے ایک فضیلت عطا کی ہے اور اب اللہ دوسرے کو دینا چاہ رہا ہے، پہلے تمہیں دی تھی، تم نے اپنی نااہلی سے خراب کر دیا کام، اب اللہ دوسرے کو دینا چاہ رہا ہے، تم اپنی مکاریوں سے وہ فضیلت اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے یقیناً فضل، وہی فضیلت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، یعنی کہ تمہیں دینے کے بعد اب مجبور ہو گیا کہ تم سے لے نہیں سکتا، اس کے پاس وسعت ہے، یعنی اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اس کا اختیار محدود نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ ایسا کرتا بھی اپنے علم کی بنا پر ہے کہ کون کس فضیلت کے قابل ہے تو اسے دیتا ہے، اور کون اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب کس سے لینی ہے اور یہ عہدہ اور یہ فضیلت کس کو عطا کرنی ہے۔ واللہ واسع علیم، دو صفات ہیں، ایک واسع اور ایک علیم۔ واسع یہ بتا رہی ہے کہ یہ مت سوچو کہ تمہیں دے دیا تو اب اللہ تم سے لے نہیں سکتا، اور تمہاری ان مکاریوں کی وجہ سے تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا عہدہ باقی رہے گا۔ اللہ کے پاس پورا اختیار ہے، وسعت ہے اس کے پاس۔ اور دوسرا، اللہ کا کوئی فیصلہ نعوذ باللہ نادانی کی بنا پر یا کوئی غیر جسے کہتے ہیں کسی ظلم کی بنا پر، کسی زیادتی کی بنا پر، کسی نقص کی بنا پر اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے، اور جب خوب علم رکھتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 73 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں۔ اور اپنے مذہب والوں کے سوا، یعنی یہودی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو۔ اب یہ بیچ میں جملہ معترضہ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، تم توجہ اس بات کی طرف رکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، نہ کہ تم اپنی بات پر پکے ہو جاؤ۔ اب بات کنٹینیوڈ ہے پیچھے سے وہی والی، اس لیے کسی کی بات نہ ماننا کہ مبادا اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے۔ تو فقط تمہارے خاندان میں قبیلے میں نبی آتے تھے، اب تمہاری اس سادگی کی وجہ سے دوسروں میں نبی آ جائے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر اللہ نے ان کو بنایا ہے تو تمہارے چھپانے یا نہ چھپانے، ماننے یا نہ ماننے سے تھوڑی تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال، یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکیں۔ حجت یعنی دلیل پیش کرنا اپنی۔ قیامت کے دن مسلمان کہیں گے انہوں نے خود ہمارے سامنے مانا تھا کہ یہ اسی نبی کی نشانی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے، لہذا تم ان کی کوئی بات تسلیم کرو ہی نہ، سب پر نو کرتے جاؤ، نہیں کرتے جاؤ، انکار کرتے جاؤ، تاکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ فضل یعنی فے، ضاد اور لام، لفظ فضیلت اسی سے ہے، برتری، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء،
یختص جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مختص، سنتے ہیں نا آپ، اس کام کے لیے اتنی رقم مختص کی گئی ہے، مخصوص کر لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یختص، مختص کر لیتا ہے اللہ، مخصوص کر لیتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. اتنا عرصہ نبوت کا عہدہ اور امامت کا عہدہ تمہارے اندر رہا. حضرت ابراہیم کی امامت کے بعد، ان کو امامت عطا ہونے کے بعد، قال انی جاعلک للناس اماما، تو یہ نبوت و امامت تمہارے اندر چلتی رہی، لیکن تم نے اس امانت کی حفاظت نہیں کی، تم نے خرابیاں کی، تم نے سرکشیاں کی، تم نے اپنے دین میں تحریف کی، تم شرک میں مبتلا ہوئے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے اس رسالت و امامت کو تمہاری نسل سے ہٹا کر بنی اسماعیل کو دینے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ اللہ کے آخری رسول ان کی طرف جا رہی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اپنی رحمت سے مختص کر لے. تمہارے ہیلے، تمہاری مکاریاں، تمہاری چالیں اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو اور عذاب کا مستحق بنا رہے ہو. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے، وہ جسے چاہے جو مرتبہ، جو مقام عطا کر دے. آیت نمبر 74 کا ترجمہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. یہاں پہ اشارہ ہے نبوت ادھر آ جانے کا، بنی اسماعیل میں آ جانے کا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیا. اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76 توجہ کیجیے. جیسا کہ ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم صرف عقائد کی بات نہیں کرتا، عقائد کی بات کرتا ہے. اللہ کی توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان مثلا، اس پہ زور دیتا ہے، لیکن ان عقائد کو، ان ایمانیات کو ہرگز بغیر ان کے مطابق عمل کیے قبول نہیں کرتا. یعنی قرآن مجید کی لغت میں، قرآن مجید کے ماحول میں انسان جس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، اگر اس کی زندگی، اس کے اعمال بھی اسی عقیدے کی گواہی نہیں دے رہے، اس کی تصدیق نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی گزشتہ اقوام کے عقیدوں میں انحراف پر بھی بہت بات کرتا ہے، اور ان کے اعمال کی جو بے ایمانی ہے ان کو بھی بہت ڈسکس کرتا ہے. عقیدے تو خراب کیے تھے، یہود نے بھی، نصارہ نے بھی شرک کا شکار ہو گئے، غلوف کا شکار ہو گئے. ہم نے حتماً جنت میں جانا ہے، ہم دوزخ میں گئے بھی تو پھر کچھ عرصے بعد حتماً جنت میں آ جائیں گے. اس طرح کے عقائد کو اللہ شدید کنڈیم کرتا ہے قرآن میں. عقائد بھی غلط، اور دوسری طرف جو بہت زیادہ قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ ان کی کرپشن ہے، وہ ان کی بے ایمانی ہے، جو انہوں نے دین کی ہی تعویلیں کر کے اپنی گڑبڑوں کے لیے راستے کھول لیے ہوئے تھے. اسی کی ایک مثال ان دو آیات میں. پہلے آپ سن لیجئے کیا کرتے تھے. لیکن ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید اگرچہ کسی قوم کی بہت مذمت کر رہا ہو، لیکن سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا. اگر ان میں اچھے لوگ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے الگ جگہ رکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھوں کا پھر ذکر ہی نہیں کرتا. تو یہاں پر اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے.
ایک لوگ کون ہیں؟ امانت دار، اور دوسرے خائن۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو خیانت کرتے ہیں وہ بھی دین کا بہانہ بنا کے دینی ہیلے سے خیانت کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے اے رسول کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ایک خزانہ سونے ہیرے جواہرات اگر آپ ان کے اہل کتاب ہیں لیکن اتنے امانت دار ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ امانت کے طور پر رکھوا دیں تو آپ جب بھی مانگیں گے وہ امانت آپ کے سپرد کر دیں گے۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کس طرح صفات کو ڈسکس کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہیں دونوں اہل کتاب، ایک امانت دار ہے، ایک گروپ خائن ہے۔ امانت داروں کا ذکر اللہ کیسے کرتا ہے اور خیانت کاروں کا، اور اس میں یہ نہیں کہتا کیونکہ دونوں کا مذہب ایک ہی ہے لہذا جانا تو دونوں نے جنت میں ہی ہے۔ جیسے آج کل لوگ ہیں نا، ہمارے ہر مسلک والے کہتے ہیں ہمارے گناہگار بھی ان کے نیک لوگوں سے بہت اچھے ہیں۔ تم نے خود گھڑا بھائی، تم نے یہ خود گھڑا ہے، اور بے ایمانوں کو بے ایمانی کرنے کی حوصلہ افزائی کر دی ہے۔ تم نے ممبروں پہ تقریروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے مذہب کا فاسق اور فاجر بھی ان کے مذہب کے ولی سے بہتر ہے، ان کے نیک اور عبادت گزار اور پرہیزگار سے بہتر ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے کرپٹ کر دیا اس امت کو، تم نے اپنی مرضی سے اللہ کی کتاب کے اصول چھوڑ کر نئے معیار بنا لیے تم نے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مذہب ایک ہی ہے، یہودی ہیں، لیکن ان کے امانت داروں کو اللہ سیپریٹ کر رہا ہے اور ان کے خیانت کاروں کو اللہ سیپریٹ کر رہا ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران میں آگے جب چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے تقریباً آیت نمبر 113-14 میں، وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ شدید یہودیوں کی مذمت کر کے پھر فرماتا ہے لیسو سواءً، لیکن یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، راتوں کو سجدے کرنے والے بھی ہیں، امر بالمعروف کرنے والے بھی ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے بھی۔ اتنی بد تعریفی یہودیوں کی کرنے کے بعد پھر اتنی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی آج اپنے معاشرے میں جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب اللہ قرآن مجید میں وہ قوم جو بدترین دشمن ہے رسول اللہ کی اور اسلام کی، ان کے بارے میں بھی اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ عداوت میں جو شدید ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ کون ہے؟ یہود ہے۔ لیکن انہی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں، انصاف، یعنی اگر کہیں اچھائی ہے تو اس اچھائی کو مینشن کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے یہاں فرقہ واریت میں کیا ہے؟ سارے کے سارے گندے ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے یوں ہیں۔ نیا دین گھڑا ہے قرآن کو نکال کے بیچ میں سے۔ یہ ساری کی ساری آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تبھی تو ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہوگی۔ تو یہ جو امانت دار ہیں ان کو آپ خزانہ رکھوائیں، آپ کو واپس کر دیں گے۔ لیکن جو دوسری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا دوسروں کا مال نہیں کھانا، یہ فقط یہودیوں کے بارے میں، دوسروں کا حلال ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی اپنی حرام کی بندوق چلانی ہے لیکن کندھا دین کا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے دوسروں کا مال نہیں کھانا غلط طریقے سے، ہر بندہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے تو دوسرے کا مال نہیں کھانا۔ کہتے تھے یہ فقط اللہ تعالیٰ نے، ہم کیونکہ برگزیدہ قوم ہیں، ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے، لہٰذا یہودی کا مال نہیں غلط طریقے سے کھا سکتا، جہاں تک غیر یہودیوں کا تعلق ہے کھا جاؤ۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو شدید بدترین متعصب ہیں جس بھی مسلک کے ہوں، ان کا بھی دوسرے فرقوں کے بارے میں یہ نظریہ، ان کا کھا جاؤ، ان کے جان مال محترم نہیں۔ یعنی پہلے یہ خباثت کرتے ہیں تاکہ ان کی جان مال کی حرمت ہی ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر موجے کرو۔ یہ بعض جو شدت پسند اور قتل و غارت کرنے والی تنظیمیں ہیں، یہ اپنے پیروکاروں کو پہلے یہی ذہن میں بٹھاتی ہیں، جس بھی مسلک کی ہوں بلا استثناء، یہ پہلے اپنے پیروکاروں کو یہ ٹریننگ دیتی ہیں کہ دوسرے جو مذہب ہیں، دوسرے جو فرقے ہیں، ان کا جان مال یہ ایسے ہی ہے جیسے جانور ہیں۔
ان کی نہ جان محترم ہے، نہ ان کا مال محترم ہے، جو دل نہ ان کی عزت و ناموس محترم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر تمہارا بس چلے تو ان کے مرد تمہارے غلام ہیں، ان کی عورتیں تمہاری لونڈیاں ہیں، ان کے مال تم کھا جاؤ، مال غنیمت ہے۔ یہ خباثت کی انتہا پر جو بھی کرے، یہ اصل میں کون ہے فکری طور پر؟ یہ فکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان خیانت کار یہودیوں کی بتائی ہے کہ یہ خباثت بھی دین کے نام پہ کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی، لیکن چونکہ بے ایمان ہیں تو اپنے دین میں ہیلے بہانے تراش کر فتویٰ دے کر اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کے مال میں یہ لوگ خیانت کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آیت نمبر 75، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کریں ایک پورا خزانہ، پورے خزانے کے معاملے میں، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ادا کر دے گا، وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بدینار، وہاں تھا قنطار، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، یہاں ہے دینار، وہ خزانہ واپس کر دے گا، یہ ایک دینار بھی واپس نہیں کرے گا اگر آپ نے دے دیا تو۔ ہے بظاہر مذہب ایک ہی ہے، بظاہر عقیدے ایک جیسے ہیں، لیکن اصل میں اندر بے ایمان ہے۔ فرق کو آپ سمجھے قرآن مجید کیسے بتاتا ہے۔ اگر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر ایک دینار کا بھی اعتماد کریں، لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، تو یہ آپ کو واپس نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ ان کے سر پر چڑھ کر نکلوائیں ان سے واپس۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈنڈے کے زور پہ اپنی پیسہ واپس نکلوا لیں، اس کے علاوہ وہ دینار بھی آپ کو واپس نہیں کرے۔ آپ دیکھیں امانت دار میں اور خیانت کار میں کتنا فرق ہے۔ وہ خزانہ دے دے گا، حالانکہ وہ بھی یہودی ہے، یہ ایک دینار واپس نہیں کرے گا، یہ بھی یہودی ہے۔ اب آپ توجہ کہ اصل میں ایمانداری کیا ہوتی ہے، کیوں کرتے ہیں یہ؟ اب اللہ ریزن بتا رہا ہے۔ یہ جو خیانت کار ہیں، آپ اندازہ کریں، ایک تو ہوتا ہے بندہ کہ نہیں میں اپنے دین کی بات نہیں مان رہا، میں نے بے ایمانی کرنی ہے، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے اس اعتبار سے کہ دین کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلا رہا، لیکن یہ خیانت کار کیا کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا، یہ ان کا دوسرے غیر یہودیوں کا مال کھا جانا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہودی کے ساتھ زیادتی کرے تو گرفت ہے، اس کا مال کھائے تو گرفت ہے، لیکن غیر یہودیوں کا مال کھا جاؤ ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ خوب یہ فتویٰ آج کے متعصب لوگوں کے فتویٰ سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا کھا جاؤ تو ہم پہ کوئی گرفت نہیں، ہاں اپنے مومن بھائی کا نہیں کھانا، باقیوں کا کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ تو مومن کہاں سے ہے؟ بے ایمان آدمی۔ اللہ کی کتاب نے بتایا ہے امانت دار ہوتا ہے، خیانت کار اور حرام خور فراڈیا ہوتا ہے، چاہے جس بھی مسلک سے ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، فراڈیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن فراڈیوں میں ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے دین کے ٹکڑے کرتے ہیں اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیین، امی کسے کہتے تھے؟ جو کتاب نہیں پڑھتے، جو مثلا غیر اہل کتاب تھے، اور وہ اسی معاشرے میں رہنے والے جو قریش وغیرہ جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے امیین کے بارے میں ان کا کھا جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، ہم پر کوئی سبیل یعنی ہم پر کوئی گرفت، کوئی پکڑ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے۔ یعنی جو اصل میں فتویٰ گھڑ رہا ہے بیٹھ کر، اسے پتہ ہے کہ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لیکن بے ایمان عوام کو راستے کھول کے دینے کے لیے، دوسروں کی لوٹ مار کی اجازت دینے کے لیے اس طرح کے بیٹھ کے فتوے لکھ کے دیتے ہیں، اور بعد میں لوگ دین کے نام پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں اس کا کہ ہم دوسروں کا مال کھا سکتے ہیں، غیر مذہب والوں کا مال ہم غلط طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس کا ترجمہ آیت نمبر 75 کا میں آپ کے سامنے تکرار کر دوں کہ
صورت حال یہ ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر تم 1 دینار بھی ان کی امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ اسے کبھی تمہیں واپس ادا نہ کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ان امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کا کہا بھی جاؤ کچھ نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آئندہ ہفتے ہم کریں گے، ترجمہ سن لیں چونکہ اس سے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے گا، اور یہاں پہ اس کے عہد سے کیا مراد ہے؟ امانت داری۔ اب ایک امانت تو یہ مال کی مثال دی ہے نا، اصل امانت کیا ہے؟ تمہارے پاس یہ عقیدہ امانت تھا کہ ان نشانیوں والا نبی آئے گا، تم اس امانت کو ادا کرو، اقرار کرو تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ وہ نبی، کہ جو آخری نبی ہے وہ نبی آ چکا ہے۔ لیکن اللہ ان آیات میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو 1 دینار کے معاملے میں امانت دار نہیں ہیں وہ اتنی بڑی امانت کیسے ادا کریں گے؟ انہوں نے حتماً خیانت کرنی ہے اور رسول کا انکار کرنا ہے۔ جو اللہ کے، جو اس کے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہم نے اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 18 میں عرض کیا کہ حدیث نمبر 3 تک ہم نے پڑھا تھا، اور تھوڑا سا ٹائم جو باقی ہے ہم چند 1 یا 2 یا 3 احادیث آپ کی خدمت میں اور بیان کریں گے۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 18، حدیث نمبر 3 ہم پڑھ چکے پچھلے درس میں، حدیث نمبر 4 توجہ کیجیے۔ ان احادیث میں ایمان کو عمل کے ساتھ لازمی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان عمل کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو حدیث نمبر 4، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ راوی نقل کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال کہتا ہے قلت لہ مل اسلام، میں نے امام سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فقال، امام نے فرمایا دین اللہ اسمہ الاسلام، اللہ کا دین اس کا نام اسلام ہے۔ یہ وہی قرآن کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول علیہ السلام تک ایک ہی دین ہے اللہ کے نزدیک، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ روایت میں بھی امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دین اسمہ الاسلام، اس کا اسم، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ کب سے اسلام ہے؟ پہلے آیا کوئی اور دین تھا، بعد میں اسلام آیا۔ فرمایا وَهُوَ دِينُ اللَّهِ قَبْلَ أَن تَكُونُوا حَيْثُ كُنْتُمْ، اور یہی اللہ کا دین تھا قبل اس کے کہ تم موجود ہوتے جیسا کہ اب موجود ہو، یعنی تمہارے ہونے سے پہلے، تمہارے آنے سے پہلے بھی اللہ کا دین یہی تھا۔ وَبَعْدَ أَن تَكُونُوا، اور جب تم اپنے ہونے کے بعد پھر نہیں ہوگے، دنیا سے چلے جاؤ گے، تب بھی اللہ کا دین اسلام رہے گا۔ یعنی جس زمانے میں ہم مثلا بات چیت کر رہے ہیں، امام ان سے کہہ رہے ہیں تمہارے وجود میں آنے سے پہلے اور تمہارا وجود ختم ہو جانے کے بعد اللہ کا دین ایک ہی تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر امام نے فرمایا اس روایت کے مطابق فَمَنْ أَقَرَّ بِدِينِ اللَّهِ فَهُوَ مُسْلِم، جو اللہ کے دین کا اقرار کرے وہ مسلم ہے، زبان سے اقرار کر لے۔ یہاں پہ اب فرق زبان اور عمل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ جو زبان سے اقرار کر لے مطلب کلمہ پڑھ لے وہ مسلم کہلائے گا، اور اسی لیے وہ جن کے کفر کی گواہی دی ہوئی ہے باطنی کفر کی قرآن نے، اور جن کو کہا ہوا حتماً جہنم میں جائیں گے، وہ منافق بھی
اسلامی معاشرے میں مدینہ میں ان کو مسلمانوں کے حقوق حاصل تھے، انہیں کوئی کافر نہیں کہتا تھا، ان کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا اور مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے بھی بتایا ہے اور احادیث میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اور آگے ایک روایت بڑی اس کو کلیئر کرنے والی آنے والی ہے کہ زمین پر مومن یا مسلم کہلانا یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان پر بھی مومن اور مسلم بنا دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زمین پر مومن کہلاتے ہیں، اللہ کے ہاں کافر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت بھی ابھی آ جائے گی۔ یہاں پر فرق کس، توجہ فرمائیں، یہاں پہ فرق کس کا ہو رہا ہے؟ زبان سے اقرار اور عمل۔ تو امام فرما رہے ہیں فمن اقر بدین اللہ، جو اقرار کر لے اللہ کے دین کا، فہو مسلم، تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ومن عمل بما امر اللہ عز وجل بہ فہو مؤمن، اور جس نے عمل کیا اس پر جس کا اللہ نے امر کیا ہے تو وہ مومن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو اقرار کہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بھی یوں ہیں، نہ، یہ اس کو کافر کوئی نہیں کہے گا، مسلمان ہی کہیں گے۔ لیکن مومن کون ہوگا؟ جو اللہ نے امر کیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا تو مومن ہوگا۔ وَمَنْ عَمِلَ، اور جو عمل کرے، کس کے مطابق عمل کرے؟ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اس پر جس کا اللہ نے امر کیا ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ مومن قرار پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خوب، اگلی حدیث نمبر 5 ہے، یہ راوی ہیں ابی بصیر، معروف ہیں۔ قالا، کہتے ہیں کنت عند ابی جعفر، میں امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا۔ فقال له سلام، تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے سلام، اس نے امام باقر علیہ السلام سے اس طرح بات کی۔ ایک شخص ہے خیثمہ، خیثمہ ابن ابی خیثمہ، یہ شخص ہے، اس کی بات سلام امام کو بتا رہا ہے اور امام سے پوچھ رہے کہ یہ خیثمہ نے صحیح کہا ہے یا غلط کہتا ہے؟ میں نے خیثمہ سے یہ پوچھا، اس نے یہ جواب دیا، آپ بتائیں صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو سلام نے امام باقر سے کہا علیہ السلام، ان خیثمہ ابن ابی خیثمہ یحدثنا عنک، ایک بندہ ہے خیثمہ ابن ابی خیثمہ جو ہمیں آپ سے حدیثیں سناتا ہے۔ یعنی امام باقر کا نام لے کہتا ہے امام باقر نے یوں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے ہمیں ایک حدیث یہ بتائی ہے، انہو سألک عن الاسلام، کہ اس خیثمہ نے آپ سے پوچھا اسلام کے بارے میں، فقلت لہ، تو آپ نے، اب سچویشن سمجھ رہے ہیں نا آپ، ایک بندہ آیا جو خیثمہ سے جس نے حدیث سنی ہے، اب خود امام سے تصدیق کر رہا ہے کہ خیثمہ آپ سے بیان کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے، کہ خیثمہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے امام سے جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو اب غور سے سنیں امام نے کیا جواب دیا، ان الاسلام من استقبل قبلتنا، اسلام یہ ہے کہ وہ شخص جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، یعنی جب نماز پڑھتا ہے تو اسی قبلے کی طرف رخ کرتا ہو جس کی طرف مسلمان کرتے ہیں، وشہد شہادتنا، اور جو گواہیاں ہم دیتے ہیں وہی گواہیاں دیتا ہو، ونسک نسکنا، اور جیسے ہم عبادتیں کرتے ہیں ویسے وہ بھی عبادتیں کرتا ہو، ووالا ولینا وعاد عدونا، اور ہمارے دوستوں سے دوستی اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہو، توجہ کریں، فہو مسلم، وہ مسلمان ہے، ابھی ایمان کی طرف نہیں لے، ایمان بہت اوپر کا درجہ ہے۔ یار آج بھی بہت ہے نا اہل بیت کے دشمنوں پہ یہ فلان اہل بیت سے تبرہ کرتے ہیں، کہا یہ ہے مسلم۔ اب یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے سلام کہ خیثمہ نے یہ ہمیں بتایا، اس نے سچ کہا ہے؟ فقال صدق خیثمہ، تو امام باقر نے فرمایا ہاں میں نے یہی بات کی تھی، خیثمہ نے تمہیں سچ بتایا۔ قلت وسألک عن الایمان، پھر یہ راوی سلام کہتا ہے کہ وہ خیثمہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ سے ایمان کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، پہلے اسلام کے بارے میں اسلام کیا ہے، پھر انہوں نے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو فقلتا، تو آپ نے خیثمہ کو یہ کہا تھا الایمان باللہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، والتصدیق بکتاب اللہ،
اور اللہ کی کتاب کی تصدیق. کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا حکم ہے. اور تیسرا وَأَلَّا يُعْصَى اللَّهُ، اور ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. یعنی جب اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی اللہ کی اطاعت کی جائے، تب ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے. وَأَلَّا يُعْصَى اللَّهُ، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی چند روایات میں گزرا تھا، امام سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ أَن يُطَاعَ اللَّهَ فَلَا يُعْصَى، یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ پس روایات اہل بیت میں بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کریم نے بتایا ہے، بغیر عمل کے ایمان کا تصور ٹھیک نہیں ہے. بغیر اللہ کی اطاعت کیے، بغیر اللہ کی فرما برداری کیے اگر کوئی ایمان تو وہ پھر میڈ ان چائنا ایمان ہے، وہ قرآن و اہل بیت کا بتایا ہوا ایمان نہیں ہے. نہ قرآن اسے قبول کرتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور نہ ہی روایات اور فرامین اہل بیت جو مطابق قرآن ہے اور صحیح ہے. ہاں، قرآن کے خلاف اگر کوئی چیز نکل آئے تو اس کا وہی حکم ہے جو قرآن کے خلاف چیزوں کا اللہ اور رسول نے اور اہل بیت اطہار نے حکم بتایا ہوا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اذان ہو رہی ہے. میں یہ معذرت کے ساتھ چھٹی روایت، میں اس کی عربی بھی نہیں پڑھتا، بات وہی ہے. آپ کو بتا دوں کہ یہ جمیل ابن دراج کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا. امام نے فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دو گواہیاں. قال، راوی کہتا ہے قلت الیس ھذا عمل، یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں کیا یہ عمل نہیں ہوتا؟ قال بلا، امام نے فرمایا کیوں نہیں، یہ بھی عمل ہے، یہ زبان کا عمل ہے. ہر عضو کا اپنا عمل ہوتا ہے، یہ زبان کا عمل ہے. قلت فالعمل من الایمان، تو یہ کہتے ہیں جمیل بن دراج کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے؟ قال لا يثبت له الایمان الا بالعمل، کسی شخص کے لیے ایمان ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک وہ عمل نہ کرے، اس کے لیے ایمان ثابت نہیں ہوتا. تو حدیث نمبر 6 جو ہے 18ویں باب کی، یہاں تک ہم نے الحمدللہ تمام کر لیا. ایک حدیث نمبر 8 اس باب کی رہتی ہے، اور وہ اس باب کی سمجھ لیں کہ سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے کو جو درس ہوگا ہفتے کو، اور اب انشاءاللہ مغرب کے بعد، مغربین کی نماز کے بعد یہ درس ہوا کرے گا، ظاہراً 6:30 بجے سے لے کر اور 7:45 تک، مغرب عشاء کی نماز جب ختم ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ درس ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم کی آیات اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی اصلاح اور اپنی شخصیات کو ڈھالنے اور اپنی اولادوں کی تربیت کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. پر محمد و آل محمد صلوات.